یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھر میں ہرگز داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو۔ ای تستأذنوا، تستأنسوا کے معنی ویسے تو ہے کہ انسیت حاصل کر لو، لیکن تستأذنوا نکال کر مجاز مرسل کو بیان فرمایا، اور علاقہ اس کے اندر ہے کہ ملزوم بول کر لازم مراد لیا۔ انسیت کو اجازت لازم ہے، اجازت مانگیں گے اور ملے گی تو ہی انسیت ہوگی، تو مجاز مرسل علاقہ کیا ہے؟ ملزوم بول کر لازم مراد لیا۔ اطلاق الملزوم بارادۃ اللازم۔ وتسلموا علی اہلہا، اور تو سلام دے بھیجو گھر والوں پر، یعنی سلام کرو۔ فیقول الواحد السلام علیکم ادخل کما ورد فی الحدیث، کہ کوئی شخص وہ یہ کہے السلام علیکم، سلام کرے اور پھر پوچھے کہ ادخل، کیا میں اندر آ جاؤں۔ یہ تسلیم و استئذان کی کیفیت بیان فرمائی، تسلیم و استئذان کی، سلام کرنے اور اجازت دینے کی کیفیت۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، من الدخول بغیر استئذان، بغیر اجازت کے داخل ہونے سے، یہ مفضل علیہ کو بیان فرمایا۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بادغام التاء الثانیۃ فی الذال، یہ تاء ثانیہ کا ذال میں ادغام ہے، یہ تحقیق صرفی بیان فرمائی، لیکن کس قرات کے مطابق؟ تذکرون کے مطابق، کہ اصل تتذکرون تھا۔ خیریتہ، تاکہ تم سمجھو، کس چیز کو سمجھو؟ اس بات کی بہتری کو، خیر ہونے کو سمجھو، یہ مفعول کو بیان فرمایا۔ فتعملون بہ، لہذا پھر تم اس پر عمل کرو گے، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ جب خیریت اچھائی اس کی پتہ چلے گی تو ظاہر سی بات اس پر عمل کرو گے۔ پھر فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر اس میں گھروں میں کوئی نہ پاؤ تم، يَأْذَنُ لَكُمْ، کہ جس سے جو تمہیں اجازت دے، یہ احدن کی صفت کو بیان فرمایا۔ فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو تم گھر میں اس وقت تک نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہا جائے، بعد الاستئذان، استئذان کے بعد، استئذان اجازت دینے کے بعد تمہیں کہا جائے، یہ وقت، قول کے وقت کو بیان فرمایا، قول کے قیلج میں جو قول ہے اس کے وقت کو بیان فرمایا۔ ارجعوا فرجعوا، اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، ہوا یہ ای الرجوع، یعنی یہ لوٹنا، یہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا۔ ازکا، زیادہ پاکیزگی کا، بہتری کا سبب ہے۔ ای خیر، خیر نکال کر ازکا کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ لکم، خیر لکم، یعنی تمہارے لیے بہتر ہے۔ من القعود علی الباب، یہ مفضل علیہ کو بیان فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، دروازے پر بیٹھے رہنے سے بہتر یہی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ واللہ بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی، من الدخول باذن وغیر اذن، اجازت کے ساتھ، اجازت لے کر داخل ہونا یا بغیر اجازت داخل ہونا، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے۔ علیم، اللہ تعالی جانتے ہیں۔ فیجازیکم علیہ، لہذا اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس پر جزا عطا فرمائیں گے، بدلہ دیں گے۔ اچھے کام پر جو ہے نیکی ملے گی، برے کام کا سزا ملے گی۔ لیس علیکم، یہ جو فیجازیکم علیہ، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع، تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم غیر رہائشی گھروں میں داخل ہو جاؤ جس کے اندر کچھ فائدہ ہو۔ ای منفعت، یہ متاع کے لغوی معنی بیان فرمائے، لکم تمہارے لیے فائدہ ہو، باستکثال وغیرہ، جیسا کہ دھوپ وغیرہ سے بچاؤ کے لیے کسی جگہ بیٹھنا ہے، ایسی جگہ جو ہوتی ہے
بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسی جو بھی چیزیں جو رہائشی گھر نہیں ہے، اور یعنی عوامی جگہ ہے کہ وہاں پر جیسے بیٹھکیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی وہاں آ کر ٹھہر سکتا ہے یا کوئی آ کر وہاں بیٹھ سکتا ہے، تو اس ایسی جگہوں میں اجازت کے بغیر داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو باستقسان وغیرہ ہی یہ نکال کر صورت کو بیان فرمایا غیر مسکونۃ کی، کبیوت الربط والخانات المسبلۃ، جیسا کہ جانوروں کے گھر ہوتے ہیں، اسی طرح گودام وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، یہ جزی کو بیان فرمایا، غیر مسکونۃ کی جزی کو بیان فرمایا۔ اور باستقسان وغیرہ ہی یہ متاع منفعت متاع کے صورت کو بیان فرمایا، اور کبیوت الربط والخانات المسبلۃ یہ جو ہے جزی کو بیان فرمایا غیر مسکونۃ۔ واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، تظہرون یہ لغوی معنی بیان فرمایا، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، تخفون یہ لغوی معنی بیان فرمایا تکتمون کے، فی دخول غیر بیوتکم من قصد صلاح او غیرہ، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو، مطلب کہ اپنے گھروں کے علاوہ گھروں میں داخل ہونے کے متعلق، من قصد صلاح او غیرہ کہ کیا مراد ہے، اصلاح مراد ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یہ ماں کی تعین کر دی، جو دونوں میں ماں ہے نا، تبدون تو تکتمون، اس ماں کی تعین کی ہے۔ وَسَيَأْتِي أَنَّهُمْ إِذَا دَخَلُوا بُيُوتَهُمْ يُسَلِّمُونَ عَلَىٰ، نوران قریب آئے گا کہ جب وہ اپنے گھروں میں داخل ہو تو وہ اپنے آپ کو یعنی گھر والوں کو سلام کرے۔ یہ بیان وعدہ حکم، بیان وعدہ حکم کہ اس حکم کو آگے بیان کیا جائے گا قرآن کریم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، عما لا يحل لهم نظرہ کہ اس چیز سے جس کو دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں ہے، یہ ما عنہ الغض اس کو بیان فرمایا، غض، اور اسی طرح مفعول بھی کہہ سکتے ہیں کہ مفعول کو بیان فرمایا۔ ومن زائدۃ، اور من ابصارہم میں یعنی یغض ابصارہم من زائدہ ہے، یہ بلاغت کو بیان فرمایا۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُمْ فِعْلُهُ بِهَا، یعنی ان چیزوں سے جن چیزوں جو عمل کرنا ان کے لیے ان کے ذریعے سے جائز اور حلال نہیں ہے، یہ جو ہے یہ بھی مفعول کو بیان فرمایا یا محفوظ عنہ کو بیان فرمایا۔ ذالک ازکا، یہ زیادہ بہتر ہے، ای خیرہ نکال کر ازکا کے لغوی معنی بیان فرمائے، لہم ان لوگوں کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، بالابصار والفروج، نگاہوں اور شرمگاہوں کا استعمال جو کرتے ہیں، جس طرح کرتے ہیں اللہ تعالی باخبر ہے، یہ ما مبہمہ کا بیان۔ فیجازیہم علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر بدلہ عطا فرمائیں گے، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُنَّ نَظْرُهُ، اس چیز سے جس کے لیے دیکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، کہ وہی معان الغض اور مفعول اس کو بیان فرمایا۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُمْ فِعْلُهُ بِهَا، کہ جو عمل ان کے ذریعے سے جائے حلال نہیں ہے ان کے لیے، اس عمل سے حفاظت کرے، یہ مفعول کو بیان فرمایا، اور اسی طرح محفوظ عنہ کو بیان فرمایا، یا ما عنہ الحفظ، ما عنہ الحفظ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ ولا یبدین، اور وہ ظاہر نہ کرے، یظہرنا نکال کر یبدین کے لغوی معنی بیان فرمائے، زینتہن، زینت کی چیزیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، الا ما ظہر منہا، مگر وہ کہ جو اس میں سے ظاہر ہے،
وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ، اور وہ کیا ہے؟ چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں. یہ ما بہ البدو اس کو بیان فرمایا، ما بہ البدو اس کو بیان فرمایا، یا ما بہ الاظہار اس کو بیان فرمایا، دونوں کہہ سکتے ہیں. فَيَجُوزُ نَظَرُهُ لِأَجْنَبِيٍّ إِن لَّمْ يَخَفْ فِتْنَةً فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. فرماتے ہیں کہ اجنبی شخص کے لیے اس کو دیکھنا یعنی چہرے اور کفین کو دیکھنا جائز ہے اگر خوف فتنہ نہ ہو. دونوں صورتوں میں اگر خوف فتنہ نہ ہو تو اس صورت میں ان کے لیے دیکھنا جائز ہے. والثانی یعنی ایک قول کے مطابق، فی احد الوجہین ایک قول کے مطابق جائز نہیں ہے. والثانی یحرم اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حرام ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حرام ہے. یعنی حاصل استثناء کو بیان فرمایا اور فی احد الوجہین تک مطلب اول کو بیان فرمایا. حاصل استثناء اور فی احد الوجہین تک مطلب اول کو بیان فرمایا کہ پہلا مطلب اس کا کیا ہے، اور والثانی یحرم کہہ کر مطلب ثانی کو بیان فرمایا، یا قول اول اور قول ثانی کہہ دے، ایک قول اور دوسرا قول اس کو بیان فرمایا. لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ وَرُجِّحَ حَسْمًا لِلْبَابِ، اس لیے کہ یہ فتنے کا زیادہ اندازن اس سے یہ فتنے کا زیادہ سبب یہی ہوتا ہے چہرہ وغیرہ، اور اسی قول کو دوسرے قول کو ترجیح دی ہے حسمًا للباب دفعًا للباب سدًا للباب، دروازہ بند کرتے ہوئے یہ معنی ثانی کی ترجیح بیان فرمائی. لأنه معنی مطلب ثانی معنی ثانی کی ترجیح بیان فرمائی. اس کے اندر اصل میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کا اس کے اندر اختلاف ہے. آیا کہ چہرہ اور ہاتھ یہ کھول سکتی ہے یعنی اجنبی دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اجنبی دیکھ سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، اجنبی کے لیے چہرہ اور ہاتھ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ فتنے کا سبب زیادہ تر یہی ہوتے ہیں، چہرہ اور ہاتھ وغیرہ. تو اس لیے سدن للباب یہ اجنبی کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے. یعنی مطلب پھر کیا ہے اجنبی کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو چھپانے کا وہ اہتمام کرنے کا حکم نہیں دیا کہ جو اہتمام کرنے کا حکم پورے باقی بدن کو چھپانے کا دیا ہے، اس اہتمام کا حکم نہیں دیا. لیکن اس یہ مطلب نہیں ہے کہ اجنبی دیکھ سکتا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹوں کو جیوب پر لے، أَن يَسْتُرْنَ الرُّؤُوسَ وَالْأَعْنَاقَ وَالصُّدُورَ بِالْمَقَانِعِ، یعنی فرماتے ہیں کہ وہ چھپائیں سر کو، گردن کو اور سینے کو، بالمقانع جو دوپٹوں کا پلو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے. ولا یبدین زینتہن، اور وہ لوگ اپنی زینت جو ہے اس کو ظاہر نہ کریں. الخفیۃ وہی ما عدا الوجہ والکفین، زینت خفیہ کون سی ہے؟ وہ چہرے اور کفین کے علاوہ، یعنی ای ثانی نیچے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ معنی ثانی کے اعتبار سے، کیونکہ معنی ثانی کے اندر یہ بھی زینت میں داخل ہے، چہرہ اور کفین ان کا بھی چھپانے کا حکم ہے. تو الخفیۃ وہی ما عدا الوجہ والکفین یہ نکال کر بتا دیا کہ زینتہن کی جو اضافت ہے یہ اضافت عہد خارجی کی ہے. الا لبعولتہن، یعنی یہ ظاہر نہ کریں مگر کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں؟ الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کے سامنے. جمع بعل ای زوج، جمع بعل ای زوج نکال کر
یہ تحقیق لغوی بیان فرمائی کہ بعول بعل کی جمع ہے، بعل مانے شوہر، او آبائہن یا اپنے باپ آبا کے سامنے، او آباء بعولتہن یا اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر کے سامنے، او ابنائہن یا اپنے لڑکوں کے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن دوسری بیوی سے اس کے بیٹے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں کے سامنے، بہن کے بیٹوں کے سامنے، او نسائہن یا جو عورتیں ہیں ان کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن یا وہ جو جس کے ان کے ہاتھ مالک ہیں یعنی باندی غلام وغیرہ، فیجوز لہم نظرہ کہ ان کے لیے دیکھنا جائز ہے، یعنی اس کے علاوہ باقی جو یعنی باقی بدن جو ہے اس کو ان لوگوں کے لیے دیکھنا جائز ہے، ان لوگوں کے لیے دیکھنا جائز ہے۔ یہ حاصل استثناء کو بیان فرمایا، الا ما بین السرۃ والرکبۃ فیحرم نظرہ لغیر الازواج وخرج بنسائهن الکافرات فلا یجوز للمسلمات الکشف لهن، فرماتے ہیں کہ مگر ناف سے گھٹنوں تک کے شوہر کے علاوہ اور جتنے رشتہ دار بیان ہوئے ان سب کے لیے اس حصے کو دیکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور فرماتے ہیں نسائہن کی ضمیر سے کافرات نکل گئے، یعنی مسلمان عورتیں تو کافرات کے لیے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے سامنے یہ کھولے۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو بیان فرمایا، یعنی مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان فرمایا۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، جبکہ احناف کا مسلک اس بارے میں یہ ہے کہ ان کے لیے بھی ان رشتہ داروں شوہر کے علاوہ کے رشتہ دار جو بیان کیے ہیں ان کے لیے بھی باقی بدن کا کھولنا جائز نہیں ہے، باقی بدن کا کھولنا جائز نہیں ہے۔ پھر یہ استثناء کس چیز سے ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ استثناء اس سے ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کی تفسیر میں جو بیان فرمایا، مطلب کہ جو ایک اوپر سے جو دوپٹہ یا چادر ڈال کر سر کو ڈھانپا جاتا ہے، سر کو ان رشتہ داروں کے سامنے سر یا گردن کھلی ہوئی ہے، یا لباس وغیرہ تو پہنا ہوا ہوتا ہے اور دوپٹہ ایک چھوٹا سا تو ہوتا ہی ہے، تو اس سے اگر سینے کو زیادہ نہیں ڈھانپا ہوا بڑی چادر سے، تو ان کے سامنے یہ چیزیں کھولنا اس کو کھولنے میں حرج نہیں ہے۔ پورا بدن مراد نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مابین السرۃ والرکبۃ کے علاوہ یہ جو ہے بدن دیکھ سکتے ہیں۔ احناف فرماتے ہیں کہ یہ استثناء اس سے نہیں ہے، یہ استثناء اس سے ہے، اوپر جیوب سے استثناء ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چہرے اور کفین، اس کے علاوہ سر، گردن وغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے فرماتے ہیں وَشَمَلَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ الْعَبِيدُ کہ ما ملکت ایمانہن العبید، اس کے اندر ما ملکت ایمانہن اس کے اندر جو ہے غلام بھی شامل ہے۔ یہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ احناف کے نزدیک ما ملکت ایمانہن میں صرف باندیاں داخل ہے، اس کے اندر غلام داخل نہیں ہے۔ او التابعین یا وہ جو آتے ہیں، پیچھے آتے ہیں یا بعد میں آتے ہیں، تابعین یعنی فی فضول الطعام، یہ محل کو بیان فرمایا، یعنی کس چیز میں اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بچے ہوئے کھانے کے اندر، یعنی کھانا کھایا، اب بچا ہوا کھانا جو ہوتا ہے اس کو کھانے کے لیے باہر سے آ جاتے تھے، تو وہ آیا کرتے تھے کھانا کھانے کے لیے، یہ محل کو بیان فرمایا۔ غیری سوائے بالجر صفت والنصب استثناء، فرماتے کہ جر کی صورت میں یہ صفت ہے، غیری پڑھے، اور اگر غیرہ پڑھے نصب تو صورت میں یہ استثناء ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علم النحو کے اندر پڑھا ہوگا
کہ غیرہ اس کا اعراب بھی اللہ کے مستثنا والا اعراب ہوتا ہے یعنی منصوب، اور اس کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ اللہ اور غیرہ کی وضع جو تھی وہ بتائی تھی کہ غیرہ کی اصل وضع صفت کے لیے ہے لیکن یہ استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی غیرہ جہاں پہ منصوب ہو وہ استثناء کے لیے، اللہ کی اصل وضع استثناء کے لیے لیکن وہ کبھی صفت کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا، دو قراتیں بیان فرمائی اور اس کی صورت میں ترکیب نحوی کو بھی بیان فرمایا۔ اولی الاربتی، ضرورت والے، اصحاب الحاجتی، اصحاب الحاجتی نکال کر اولی الاربتی کے لغوی معنی بیان فرمائے، الی النساء یعنی عورتوں کی طرف، حاجت والے یعنی جن کو عورتوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، یہ نکال کر بتا دے کہ الحاجت پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، الاربہ کہتے ہیں یا الحاجہ، تو اس پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، من الرجالی مردوں میں سے، بِأَن لَّمْ يَنْتَشِرْ ذَكَرَ كُلٍّ، فرماتے ہیں کہ غیر اولی الاربتی یعنی وہ نہ ہو، یہ کون لوگ ہو؟ تابعین جو کھانا کھانے آ رہے ہیں کہ جن کو عورتوں کی طرف حاجت نہیں ہوتی، یعنی اتنے بڑے نہ ہو۔ اس کی صورت بیان فرماتے، صورت اور علت بیان فرماتے غیر اولی الاربتی من الرجالی کی، کہ ان کا جو ان کی جو شرمگاہ ہے ان لڑکوں کی یا مردے تو مراد نہیں ہے، کہ ان کی شرمگاہ منتشر نہ ہوتی ہو خواتین کو دیکھ کر، اوی طفلی یا بچے، بمعنی الاطفال، بمعنی الاطفال نکال کر بتا دے کہ الطفل پر جو الف لام ہے یہ جنس کا ہے، بچے مراد ہیں اس سے۔ الذین لم یظہروا، وہ کہ جو لم یظہروا جو مطلع نہیں ہوتے، یطلعوا یہ لازمی معنی بیان فرمائے کہ اطلاع کے لیے ظہور لازم ہو، علی عورات النساء عورت کی پوشیدہ چیزوں پر یہ لوگ مطلع نہیں ہوتے، یعنی پوشیدہ چیز کے کیا مقاصد ہے اس پر مطلع نہیں ہوتے، جیسے للجماع یعنی جماع کے لیے علت کو بیان فرمایا کہ استمتاع کے لیے مطلع پوشیدہ چیزوں پر مطلع نہیں ہوتے، یعنی جس سے خواہشات بھڑکتی ہیں ان چیزوں پر وہ مطلع نہیں ہوتے، یعنی ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بچے بنا دیں۔ فَيَجُوزُ أَن يُبْدِينَ لَهُم مَّا عَدَا مَا بَيْنَ السُّنَّةِ وَالرُّكْبَةِ، فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے ما بین السنۃ والرکبۃ کے علاوہ باقی بدن کھولنا جائز ہے، یہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر حاصل استثناء کو بیان فرمایا۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں کو نہ مارے تاکہ معلوم ہو جائے جو زینت ان کی پوشیدہ ہے، من خلخال یتقعقع یعنی جو پازیب ہوتی ہے وہ بجنے لگے، پاؤں ماریں گی تو وہ بجیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ ہاں انہوں نے پازیبیں بھی پہنی ہوئی ہیں، سمجھے بات؟ تو یہ زینت کا بیان ہے، زینت کی تعیین ہے، زینت خفیہ، کیونکہ زینت خفیہ کی تعیین ہے یا زینت مخفیہ کی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور تم توبہ کرو اللہ کے بارگاہ میں تمام سب کے سب اے مومنو، مما وقع لکم ان چیزوں سے جو تمہارے ساتھ واقع ہو چکی ہیں، یعنی جو گناہ ہو گئے ہیں، یہ ما عنہ التوبہ کو بیان فرمایا، من النظر للممنوع منہ ومن غیرہ، کہ نظر کرنا ممنوع اور غیر ممنوع ہر چیز کی طرف، یہ مام اوباما کا بیان ہے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تنجون من ذالک یعنی تم اس سے کامیاب ہو جاؤ گے، توبہ کرو، یہ صورت کو بیان فرمایا فلاح کی صورت کو، قبول التوبہ منہ کہ اللہ تعالیٰ کہ تمہارے توبہ قبول کرنے کی وجہ سے یہ علت کو بیان فرمایا۔ وفی الآیت تغلیب الذکور علی الاناث، فرمایا کہ آیت کے اندر غلبہ دیا ہے مذکر کو مؤنث پر، لیکن یہ حکم مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ حکم تعمیم حکم کو بیان فرمایا، یہ تعمیم حکم کو بیان فرمایا، اور سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے نظر جھکانے کا اور ان چیزوں کا، عورتوں کے لیے نہیں ہے، تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ نے دیا کہ یہاں پہ ذکور کو غلبہ دیا ہے، حکم دونوں کے لیے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ،
تم لوگ اپنے میں سے ایامہ جو ہے ایم یعنی ان سے نکاح کرو. جمع ایمن، ایامہ ایم کی جمع، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہے. یہ تحقیق نحوی کو بیان فرمایا. وَهِيَ مَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا. ایم کسے کہتے ہیں؟ ایم کہتے ہیں کہ وہ کہ جس کا شوہر نہ ہو، چاہے وہ باکرہ ہو یا وہ ثیبہ ہو. وَمَنْ لَيْسَ لَهُ زَوْجَةٌ، اور اسی طرح وہ مرد بھی کہ جس کی بیوی نہ، جس کی زوجہ نہ ہو. یہ لغوی معنی بیان فرمائے، یہ لغوی معنی بیان فرمائے ایم کی، ایامہ کی. وَهَذَا فِي الْأَحْرَارِ وَالْحَرَائِرِ، فرمایا کہ یہ جو حکم ہے یہ آزاد مردوں اور آزاد عورتوں کا حکم ہے. یہ مخصوص لہو کو بیان فرمایا، مخصوص لہو کو بیان فرمایا. والصالحین، اور جو نیک لوگ ہیں، المؤمنین، المؤمنین نکال کر بتایا کہ الصالحین پر جو الف لام عہد خارجی کا، اس سے مومن مراد ہے. من عبادکم و امائکم، اور اب یعنی تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو مومنین ہیں مسلمان، ان سے بھی نکاح کرو. وعباد من جموع عبد، عباد جو ہے عبد کی جمع ہے. یہ تحقیق لغوی بیان فرمائی. یکونوا، اگر یہ ہو، الاحرار، الاحرار نکال کر ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا. فقراء، اگر یہ فقراء ہے آزاد، یغنیہم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو غنی فرما دیں گے. بالتزوج، نکاح کے سبب، یہ سبب کو بیان فرمایا. من فضل، اپنے فضل سے. اللہ واسع، اللہ تعالی وسیع ہے. لخلق، اپنی مخلوق کے لیے. یہ محل کو بیان فرمایا، محل، اور اسی طرح متعلق. علیم، اور جاننے والے میں، بہم ان کو، یہ بھی متعلق کو بیان فرمایا، اور معلوم اس کو بھی بیان فرما دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر فقراء ہیں تو اگر یہ نکاح کریں گے تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو غنی فرما دیں گے. لیکن ہمارے معاشرے میں معاملہ الٹا ہے کہ نکاح اور شادی کرتے ہی اس سے ہے کہ جو غنی. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ وہ بچے وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے. مَا يَنْكِحُونَ بِهِ، یعنی وہ چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس جس سے وہ نکاح کرے، جس کے ذریعے سے نکاح کرے. یہ آلہ نکاح کو بیان فرمایا. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ ماں مبہمہ کا جب بیان آئے گا پتہ چل جائے گا. یہ آلہ نکاح کو بیان فرمایا. من مہر و نفقۃ، یعنی مال نہیں ہے، مہر اور نفقہ وغیرہ بھی نہیں دے سکتے، یعنی بالکل ہی نہیں ہے. یہ ماں مبہمہ کا بیان ہے. عن الزنا، کس چیز سے بچے؟ یہ ما عنہ الاستعفاف کو بیان فرمایا. کس چیز سے پاک رہے بچے؟ زنا سے، بدکاری سے. حتی یغنیہم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی فرما دے. یوسع علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر وسعت فرما دے. من فضل، اپنے فضل سے. یوسع علیہم نکال کر یغنیہم اللہ کے لغوی معنی بیان فرمائے. من فضل، اپنے فضل سے. فینکحون، پھر یہ لوگ نکاح کر لے. یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا، یا یوں کہتے ہیں نتیجے کو بیان فرمایا. والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو پہنچ گئے کتاب، ای بمعنی المکاتبتی، یعنی جو عقد کتابت کیا ہوا ہے. مکاتبت کے معنی میں لغوی معنی بیان فرمایا. مما ملکت ایمانکم، ان سے جو تمہارا غلام باندی ہیں، تمہارا مالک ہے. من العبید والاماء، غلام یا باندیوں میں سے جو عقد کتابت کو پہنچے ہیں، جو تلاش کرتے ہیں کتابت. فکاتبوہم، یعنی اگر وہ طلب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کتابت کر لو، کتابت کا معاملہ، تو فرمایا فکاتبوہم علمتم بہم خیرا، اگر تم ان میں بہتری اور خیر سمجھتے ہو تو پھر تم ان سے عقد کتابت کر لو تاکہ وہ آزاد ہو جائے. ای امانۃ وقدرۃ علی الکسب، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ یہ امانت دار بھی ہے اور قدرت پر، وہ کمانے پر قادر بھی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے عقد کتابت ہوتا ہے تو پھر وہ کمانے وغیرہ کے لیے آزاد ہوتا ہے. تو یہ خیر کے مصداق کو بیان فرمایا، خیر کے مصداق کو بیان فرمایا. لأداء مال الکتابت، علت بیان فرمائی کیونکہ بدلے کتابت ادا کرے گا. وصيغتها مثلا كاتبتك على 2000 في شهرين كل شهر 1000 فإذا أديتها فأنت حر. فيقول
قبلت ذالک، یہ صورت بیان فرمائی فکاتبوہم کی صورت کیا ہے کہ اس کا جملہ یا صیغہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ وہ کہے کہ میں تم سے کتابت کرتا ہوں 2000 پر 2 مہینوں میں دینے، ہر مہینے 1000 دینے، اگر جب تم اس کو ادا کر دو گے تو پھر تم آزاد ہوگے، تو غلام یا باندی جو بھی ہو گیا کہ میں اس کو قبول کیا، تو یہ صورت بیان فرمائی۔ وآتوہم، اور تم ان کو دو، امر للسادتی، یہ جو سردار آقا ہے ان کو حکم ہے، یہ مأمور کو بیان فرمایا، آتوہم کے مأمور کو، امر کے مأمور کو بیان فرمایا، مأمور کی تعین کر دی۔ من مال اللہ الذی آتاکم، اس مال سے اللہ تعالیٰ کے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ما یستعینون بھی فی اداء ملتزموہ لکم، یعنی اس میں تم ان کی مدد کرو اس چیز کے ادا کرنے میں جو تمہارے لیے ان پر لازم ہوا ہے۔ یہ موصول کا بیان ہے، الذی اس میں موصول مبہم کا بیان ہے، یہ یعنی تم ان کو۔ وفی معنی الایتاء حق شیء مما التزموہ، یہ اس کے معنی کے عموم کو بیان فرماتے ہیں کہ ایتا کا معنی یہ ہے کہ جو تم نے ان پر لازم کیا اس میں سے کچھ کم کر دو، یعنی کچھ گرا دو، کم کر دو۔ ولا تکرہوا فتیاتکم، اور تم مجبور نہ کرو اپنی باندیوں کو، اماکم نکال کر، فتیاتکم کے لغوی معنی بیان فرمائے، علی البغاء بغاوت پر، الزنا نکال کر، بغاء کے لغوی معنی بیان فرمائے، ان اردنا تحصنا، اگر وہ اس سے بچنا چاہتی ہے، تحففا عنہ، یہ لغوی معنی بیان فرمایا کہ اگر اس سے بچنا چاہتی ہیں، تحففا عنہ۔ وهذه الارادۃ محل الاکراہ فلا مفہوم للشرط، فرماتی کہ یہ جو ارادہ کا ذکر ہے کہ وہ ارادہ کرے، وہ چاہے، یہ صرف محل شرط کے اندر ہے، یہ صرف جو ہے اکراہ کے محل میں ہے، یہ اکراہ کے محل میں ہے، شرط کے اندر اس کا مفہوم نہیں ہے، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ اگر وہ بچنا چاہیں تو تم ان کو مجبور نہ کرو، اور اگر وہ بچنا نہ چاہے، خود کرنا چاہے تو تم ان کو پھر کرواؤ، نہیں، ایسا نہیں ہے، یا بالکل جو ہے اس پر بدکاری پر مجبور کرنے یا کہنے کی، چاہے وہ بچنا چاہے یا نہ چاہے، مراد وہ جو ہے اجازت نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں جو ہے احسان کی شرط لگائی ہے، اس سے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو باندیاں پاک دامنی نہیں چاہتی تو انہیں زنا پر مجبور کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ نے دیا کہ یہاں پر اس کا تعلق اکراہ سے ہے، اس کا تعلق یہ شرط نہیں ہے، مفہوم شرط کا نہیں ہے، لہذا یہ جو شرط ہے یہ احترازی نہیں، اتفاقی ہے۔ کیوں کہ عبداللہ بن ابی کیا کرتا تھا، آگے آ رہی یہ بات، اور وہ اس کی باندیاں نہیں کرنا چاہتی تھی، تو یہ اتفاقی ہے، اس موقع پر نازل ہوئی، احترازی نہیں ہے۔ تو یہ جواب ہے اس کے لیے، تب تک ہو تاکہ تم تلاش کرو بالاکراہ، سبب کو بیان فرمایا انہیں مجبور کر کے، عرض الحیات الدنیا، دنیا کا سامان۔ نزلت فی عبداللہ بن ابی کان یکرہ جواریہ علی الکسب بالزنا، یہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ اپنی باندیوں کو مجبور کیا کرتا تھا کہ تم بدکاری کر کے اور پیسے کما کر لاؤ، یہ شان نزول کو بیان فرمایا۔ وَمَن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک ان کے مجبور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمانے والے، لہن، ان لوگوں کی، یہ مغفور لہو کو بیان فرمایا، یہ ما لہ المغفرہ، رحیم، اور رحم فرمانے والے، بہن، انہی باندیوں کے پر، یہ مرحوم بھی کو بیان فرمایا، اور مرحوم بھی، اور سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ رحم کس پر کرنے والے ہیں، یعنی جو مجبور کر رہا ہے اس پر، یا تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، ان نے کہہ کر نہیں، ان باندیوں پر رحم فرمانے والے ہیں جن کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے تم پر نازل کی واضح آیات، بفتح الجاء وکسر مبینات، مبینات دونوں طرف پڑھا گیا، فی هذه السورۃ، یعنی بین، تو یہ مشہور قرات کو بیان فرمایا، اور بین فیما ذکر او بینۃ، کہ جو کچھ بیان وہ اس کو مذکور ہے اس کو بیان کرنے والی ہے، یہ اس میں بیان ہے، یہ معنی بیان فرمایا دونوں قراتوں کی صورت۔ ومثلا، اور مثال، ای خبرا عجیبا، خبرا عجیبا نکال کر مثلا اس کے لغوی معنی بیان فرمایا،
وہ خبر عائشہ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خبر ہے، یہ خبر کی تعین کر دی، من الذین خلو من قبلکم، ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے پہنچ گئے گزر چکے، ای من جنس امثالہم، یعنی ان کی مثال کی جنس سے یہ مضاف مقدر کو بیان فرمایا، ای اخبارہم العجیبۃ، یعنی ان کی عجیب و غریب خبریں، یہ بیان مشابہت، یہ بیان مشابہت کا خبر یوسف و مریم، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت مریم ان کا قصہ بیان فرمایا ہے، یہ مصداق کو بیان فرمایا خبر کے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے وعظ و نصیحت کے طور پر، فی قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ اسی طرح لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون الى آخر، اسی طرح ولولا اذ سمعتم قلتم الى آخر، اذا یعظکم اللہ ان تعودوا الى آخر، ان سب کے اندر یہ محل وعظ کو بیان فرمایا، سب میں اللہ تعالیٰ نے وعظ کیا ہے، وعظ و نصیحت کی ہے۔ وَتَخْصِيصُهَا بِالْمُتَّقِينَ لِأَنَّهُ الْمُتَّقِينَ، اب یہاں پر وجہ متقین کی وجہ تخصیص کو بیان فرماتے ہیں اور سوال کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف متقی کے لیے وعظ و نصیحت ہے، جبکہ غیر متقیوں کو تو وعظ و نصیحت کی زیادہ ضرورت ہوتی، تو اس کا جواب دیا ہے اور وجہ تخصیص بھی بیان فرما دی کہ متقی کو اس لیے کیا کہ حقیقت میں اس سے نفع وہی لوگ اٹھاتے ہیں، یا جواب کے طور پر کہ اس وعظ و نصیحت پر عمل کر کے یہ لوگ متقی بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔